والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ کو یہ بات یہاں تک بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت آپ کو ملنے سے پہلے جو 40 سال تک کا عرصہ ہے، میں نے اس کے درمیان جو اہم واقعات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح، شام کی طرف آپ کا تجارتی سفر کرنا اور حلف الفضول کا معاہدہ، یہ سب بیان ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے، نبی کو جو اللہ بیچتا ہے تو نبی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ ایسی چیزیں ان کے ہاتھ پہ صادر کر دیتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی عظیم الشان شخص آنے والا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں آج بھی مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میرے نبوت کے اعلان سے پہلے کہ جب میں اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ پتھر کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علماء نے لکھا یہ کون سا پتھر تھا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام طواف کرتے تھے اور حجر اسود کے سامنے سے آپ گزرتے تھے تو میں اور آپ حجر اسود کے سامنے استلام کرتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن حضور علیہ السلام جب حجر اسود کے سامنے سے گزرتے تھے تو حجر اسود کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ نبوت سے پہلے کچھ ایسی علامات تھیں۔ 40 سال کے عرصے میں آپ کو نبوت ملی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر گوشہ نشینی کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، تنہائی میں چلے جایا کرتے تھے اور وہیں پر جا کر آپ تنہائی کے اندر عبادات کیا کرتے تھے۔ کبھی 3 دن کے لیے جاتے تھے، کبھی ہفتے کے لیے جاتے تھے، اور بعض روایتوں میں پورے رمضان المبارک کا ذکر بھی آتا ہے کہ پورا رمضان آپ نے اس غار کے اندر گزارا۔ اور جب آپ جاتے تھے تو آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے جتنے دن آپ کا قیام ہوتا تھا اتنے دن کے بقدر آپ کے لیے توشہ تیار کرتی تھی۔ اور چونکہ اس غار کے قریب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اہل و عیال اس کے قریب ان کے خاندان والوں کا گھر تھا، تو یہ وہاں آ جایا کرتی تھی اور پھر وہاں سے آپ کی خبر گیری بھی رکھا کرتی تھی، اور آپ تک اگر کچھ دن زیادہ گزرتے تو یہ وہاں سے اوپر آ کر آپ تک کھانا پہنچانے کا انتظام بھی کیا کرتی تھی۔ یہ غار حرا، اس پہاڑ کو اصل میں جبل النور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جبل النور۔ یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور آج چونکہ یہ مکہ کے اندر ہی آ چکا ہے، اور اس غار کے اندر کی جو چوڑائی ہے اور اس کی جو اندر کی جو لمبائی ہے، یہ 4 گز یہ لمبا ہے اور 2 گز چوڑا ہے۔ ایک آدمی آرام سے لیٹ سکتا ہے، یعنی ایک آدمی آرام سے وہاں عبادت کر سکتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات مکہ مکرمہ گئے اور انہوں نے غار حرا کی زیارت کی، آج تو سیڑھیاں بن چکی ہیں لیکن پھر بھی چلنا تھوڑا سا آسان نہیں، مشکل ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر پانی اور جگہ جگہ پر راستے میں ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہیں، آسانیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ نہ سیڑھیوں کا انتظام، نہ ایسی سہولیات کا انتظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار پہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہیں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے پہلے ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیجئے
کہ اسلامی سال کا جب آغاز لکھا جانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کو جب مرتب کیا جانے لگا تو اس میں صحابہ سے مشورے لیے گئے۔ کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین جو پہلی وحی نازل ہوئی اس وحی کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین آپ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کریں۔ تو ہر ایک نے اپنی رائے دی، تو رائے کے اندر ہجرت کے سال، جو ہجرت کا سال اللہ کے نبی کا تھا، تو ہجرت کے سال سے پھر اس سال کا آغاز کیا گیا۔ آج جو ہم تشریف فرمائے 1441 کے اندر، یہ ہجرت کے سال سے، یعنی آپ علیہ السلام نے جس سال ہجرت کی، یہ اس حساب سے یہ سال ترتیب دیا گیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انگریز جو ہمارے اس علاقوں میں، اس خطے میں حکومت کر کے گیا، تو جہاں اپنی کچھ اس نے منحوس چیزیں چھوڑی، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی چھوڑی کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر تھا وہ ہمارے لوگوں سے ختم کر دیا انہوں نے۔ آج آپ کسی سے انگریزی تاریخ پوچھیں تو اسے یاد ہوگی، اسلامی تاریخ پوچھیں تو اسے یاد نہیں ہوگی، سوائے 9-10 محرم کے یا ربیع الاول کے یا رمضان المبارک کے، اسے یاد بھی نہیں ہو۔ شاید ہمارے بچوں کو یا ہم میں سے کچھ ایسے بھی بڑے ہوں گے کہ جنہیں اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان تمام احکام کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے۔ آپ اگر طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس کا تعلق اسلامی مہینے سے ہے، رمضان کا تعلق اسلامی مہینے سے، ربیع الاول اسلامی مہینہ ہے، محرم اسلامی مہینہ ہے، شب برات اسلامی مہینے کے اعتبار سے اس رات کی عبادت کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ تمام چیزیں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کم سے کم مہینوں کے نام تو ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ پر پہلے وحی جو نازل ہوئی اس سے پہلے آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے، جو آپ خواب میں دیکھتے تھے ابھی آئی نہیں وہ ہو جایا کرتا تھا، تو سچے خواب ہوتے تھے۔ اور انبیاء کے خواب بھی ایک وحی کا درجہ رکھتے ہیں، انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ جو آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی یہ غار حرا پہ نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میں نے انہیں 2 دفعہ دیکھا اور دونوں دفعہ میں انہیں دیکھ کر بہت زیادہ ششدر رہ گیا اور بہت زیادہ خوف کی حالت میں آ گیا۔ خاص طور پر یہ پہلی دفعہ جو دیکھا غار حرا پہ، تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے جسم کا حجم اتنا بڑا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا اور خلا کو انہوں نے پر کر دیا تھا، اور اللہ نے ان کے جسم پر 600 پر اللہ نے ان کے جسم پہ رکھے ہیں، اور ان پروں کی طاقت ایسی ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ نے فرمایا بڑے قوت والے فرشتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قوم لوط کی بستی کو جب ان پر عذاب کا مرحلہ آیا تو ایک عذاب یہ تھا کہ اس بستی کو اٹھا کر آسمان پہ لے جائے، بے حیائی کرتی تھی اور آسمان پہ لے جانے کے بعد دوبارہ زمین پہ پٹخ دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس بستی کو اپنے پر کے ایک کونے سے اٹھایا، ایک پر کے کونے سے اٹھایا اور آسمان پہ لے گیا، اور لے جانے کے بعد دوبارہ زمین کے اندر پٹخ دیا۔ اللہ نے ایسی طاقت انہیں عطا کی، ایسی طاقت۔ قوم سمود کو ایسا عذاب آیا، قوم سمود کیسی طاقتور قوم۔ آج بھی آپ سعودیہ جائیں تو تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مدائن صالح قوم سمود کے علاقے آتے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے، تراش، اور ایسے خوبصورت گھر بنائے ہوئے تھے کہ آج کے ہمارے گھروں کا نقشہ اور ان گھروں کو دیکھیں تو بعینی ایسا نقشہ، اور ان پہاڑوں کے اندر روشنی کا انتظام، روشن دان کا انتظام، ایسے گھر بناتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات نہیں مانی۔ ایک فرشتہ آیا اور رات کے وقت اس بستی کے کنارے پر اس فرشتے نے چیخ ماری، وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اور ایسے چیخ ماری کہ اس چیخ کی وجہ سے سب کے سب لوگ جو رات کو سوئے ہوئے تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اندازہ لگائیں کتنی بڑی چیخ ہوگی وہ۔
ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب رات کو مر گئے۔ ایسے اللہ نے طاقتور فرشتے رکھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقار، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقار، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ انہوں نے دبوچا حضور علیہ السلام کو، اور دبوچنے کے بعد دوبارہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جب انہوں نے دبوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پڑھنا شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ظاہر ہے پہلی دفعہ فرشتے کا نزول ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی حالت میں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام وہیں پہ جب آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کبھی ان کی صورت میں آتے تھے، کبھی اور کسی کی صورت میں، لیکن یہ پہلی دفعہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا اور پہلی دفعہ حضور پر وحی نازل ہوئی تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور جلدی سے اس غار سے اترے، اور اترنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ نے ان کے سامنے اس واقعے کو رکھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کے اس واقعے کو سنا تو سننے کے بعد یہ ایک ہوشیار عورت کی علامت ہوتی ہے کہ فوراً انہوں نے آپ کو تسلیاں دی۔ آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھائیے، پسینہ آپ کے چہرے پہ تھا، مجھے چادر اوڑھائیے، پریشان تھے چہرے سے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے سارا واقعہ سنایا تو اس خاتون نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو وتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، آپ تو جس کے پاس نہیں ہوتا اسے اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، آپ تو مہمانوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہو، تسلی دی۔ اور ایک کامیاب عورت کی پہچان بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ تسلی دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی اس زوجہ کو کبھی نہیں بھولے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اکثر اوقات، کہ وہ کیسی خاتون تھی، اکثر اوقات۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بوڑھی خاتون کا ذکر کرتی ہیں، آپ بار بار اس کا نام لیتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہوتا ہے تو آپ ان کا نام بار بار لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اس وقت مجھے تسلی دی جب مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، وہ اس وقت میرا سہارا بنی، اس لیے میں اسے کیوں یاد نہ کروں، اور وہ میری ساری اولادوں کی ماں بھی تھی۔ تو اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ ان کی ایک سہیلی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سہیلی کا بھی بہت خیال کیا کرتے تھے، اور جب بھی کچھ آتا تو آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلی کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ آپ کو اپنی اس زوجہ سے کتنی محبت ہوگی۔ تو یہ جو خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ آپ کی پریشانی کو سمجھی اور سمجھنے کے بعد آپ کو اپنے ایک رشتہ دار کے پاس لے گئی جو کہ ایک بہت بڑا راہب تھا، ورقہ بن نوفل اس کا نام تھا، ورقہ بن نوفل۔ یہ اس کے پاس آپ کو لے گئی، بہت بڑا راہب تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ تھے، اور یہ تھے قریشی، لیکن یہ بت پرست نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ تھے،
اور اپنی قوم سے بالکل کٹے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ان کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ حضور نے ان کے سامنے سنایا۔ جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے یہ جو آپ نے ابھی مجھے یہ باتیں سنائی، یہ جو وحی اور فرشتے کا آپ نے سنایا، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آتا تھا، اور یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ آخری نبی بننے والے ہو، آپ آخری نبی بننے والے ہو۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچ بات کر رہے ہیں۔ اور اس شخص نے بھی، ورقہ بن نوفل نے بھی تسلی دی اور یہ بات بھی کہی کہ کاش جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں، آپ کے اپنے وطن سے نکالیں، کاش میں اس وقت زندہ ہوں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ کاش جب آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکالنے لگے اور میں زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ لیکن یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی علم ہوا کہ میرے شوہر جو بات کر رہے ہیں یہ واقعی عظیم الشان اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ بعض علماء نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی، اور بعض علماء نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ بعض نے کہا یہ جو آیات ہیں یہ پہلی نازل ہوئی، اور بعض نے کہا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ پہلے نازل ہوئی۔ اس لیے علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ پہلی وحی کے اندر رسالت کا ذکر ہوتا ہے، پہلی وحی کے اندر کس کا ذکر ہوتا ہے؟ رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ شاید نازل ہوئی۔ ان تینوں آیتوں میں، ان تینوں جو مختلف اقوال ہیں اس کے اندر علماء نے تطبیق رکھی ہے، اور وہ تطبیق علماء نے یہ رکھی ہے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ پہلی وحی تو یہی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن رسالت کا ذکر ہے وہ اللہ نے یا ایھا المدثر کے اندر بیان کر دیا، اور پھر کچھ عرصے تک وحی رک گئی، تو ایک مکہ کے اندر زبان دراز عورت تھی، نعوذ باللہ، اس عورت نے ایسے الفاظ کہے جس سے آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ اس عورت نے کہا لگتا ہے کہ ان کو ان کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس عورت نے اس قسم کے الفاظ کہے تو اللہ نے پھر والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود راضی ہو جائیں گے، آپ خود خوش ہو جائیں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ تو علماء نے کہا پہلی وحی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور رسالت کے لحاظ سے پہلی وحی یا ایھا المدثر، اور اس کے بعد تیسرے لحاظ سے جو میں نے بتایا اس عورت نے بات کی تو اس لحاظ سے والضحی واللیل اذا سجی، یہ پہلی وحی تھی۔ یاد رکھیے سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ یہ جو حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 3 سال کا جو عرصہ ہے یہ خاموشی کے ساتھ دعوت کا عرصہ ہے، علی الاعلان نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ دعوت کا یہ عرصہ ہے۔ اب خاموشی کے ساتھ اس دعوت میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ علماء نے لکھا ظاہر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ سب سے پہلے آپ پہ ایمان لائی۔ اور یاد رکھیے کہ گھر والی سب سے زیادہ اپنے شوہر کو جانتی ہے، گھر والی سب سے زیادہ اپنے شوہر کو، اخلاق اور اس کے کردار کو سب سے زیادہ گھر والی جانتی ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے دوستوں سے زیادہ اس کی گھر والی سے پوچھئے، دوست بھی بتا دیتے ہیں، جو قریبی دوست ہوتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا یہ ساتھی کیسا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے جو بتائے گی وہ کون ہوگی؟ وہ گھر والی ہوگی، گھر والی کی گواہی معتبر ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو گواہی دینے والی ہے آپ پر وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اسی لیے آپ نے اپنے ازواج سے فرمایا کہ جو کچھ میرے گھر کی زندگی تم سب دیکھتی ہو یہ میری امت تک پہنچانا تم سب کا فرض ہے۔ اور انہوں نے بیان کر دیا
امت تک ایک ایک بات گھر والیوں نے بیان کر دی، بتا دی کہ حضور کے گھر کی زندگی کیسی تھی، حضور گھر میں کس طرح آتے تھے، حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا معاشرتی اخلاق تھا، یہ ساری کی ساری انہوں نے بیان کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، بعض نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بعض نے کہا علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، بعض نے کہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور بعد نے کہا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان سب کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ عورتوں میں پہلے اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور بڑے لوگوں میں سب سے پہلا اسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اسی طرح بچوں میں پہلا اسلام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اسی طرح آزاد کردہ غلاموں میں پہلا اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اسی طرح غلاموں میں پہلا اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس کے درمیان تطبیق یوں ہو جائے گی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ آزاد کردہ ایک بچہ تھا، لیکن ان کو کوئی مدینہ سے یا کسی اور شہر سے پکڑ کے قافلے والے چوری سے لے آئے، اور لانے کے بعد مکہ میں انہیں بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد انہیں آتے آتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس بچے کو حضور علیہ السلام کی طرف ہدیہ کر دیا، یہ حضور کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ اب جب یہ حضور کی خدمت میں یہ بچہ آیا، اس کے گھر والوں کو علم ہوا، اس کے باپ کو، اس کے چچا کو، کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ تو غلامی کے اس میں بک چکا ہے اور مکہ کے اندر ہے، تو یہ آئے اپنے بچے کو لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پوچھتے اور کہنے لگے ہمارا بچہ کسی نے چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد اسے غلام بنا کے بیچا، حالانکہ وہ غلام نہیں ہے، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، آزاد کردہ بچہ ہے، وہ غلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو لے جائیے اور اس سے پوچھئے وہ یہاں رہنا چاہتا ہے یا جانا چاہتا ہے، اس بچے کے اوپر موقوف ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی صحبت اختیار کرے، وہ حضور کی صحبت سے پھر کہاں جائے گا؟ یہ آئے، اور آنے کے بعد حضور نے ان سے پوچھا یہ آپ کے والد اور آپ کے چچا ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں، آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے نفی میں سر ہلایا، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اس سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضور نے یہاں پر ان کی بات سنی، اور حضور نے کہا آج کے بعد تو غلام نہیں ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد، کیونکہ حضور نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور حضور کو اس کے بیٹے جو زید کے بیٹے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان سے بھی بڑی محبت تھی۔ آپ اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ایک ران پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ایک ران پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ ایک ران پر آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضرات صحابہ کو بھی بڑی محبت تھی ان بچوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کیا تو اپنے بچے کا 3000 درہم کیا، اور اسامہ کا 3500 درہم کیا، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی، رئیس المحدثین انہیں کہا جاتا ہے، معمولی صحابی نہیں ہے، آپ یہ سمجھے کہ ٹاپ کے صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ اپنے بچے کے لیے 3000 اور اس بچے کے لیے 3500، تو بچے نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ امیر المؤمنین میرا رتبہ دیکھیے اور اس بچے کا رتبہ دیکھیے کہ میں اتنا پرانا ہوں اور یہ ابھی کا بچہ ہے، آپ نے اس کے لیے مجھ سے زیادہ مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم اللہ کے نبی کو اس بچے سے کتنی محبت تھی، اس کے باپ سے کتنی محبت تھی، اس کے باپ کا جو مقام اللہ کے نبی کے نزدیک تھا وہ تیرے باپ کا وہ مقام نہیں ہے، لہٰذا اس بچے کو چونکہ حضور سے نسبت کی محبت تھی، لہٰذا اس بچے کا وظیفہ زیادہ ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کے جانثار حضور کی ایک ایک چیزوں کا خیال کیا کرتے تھے،
آپ کو جن چیزوں سے محبت ہوتی تھی یہ حضور علیہ السلام کے ان چیزوں کی قدر کیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کو اس چیز سے محبت ہے تو ہمیں بھی اس چیز سے محبت ہوگی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت کہنے لگے کہ حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہوں گا اور میں یہیں پر رہوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے، اور 2 سال آپ سے چھوٹے تھے۔ 38 سال ان کی عمر تھی اور 40 سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، اور آپ کے ساتھ 1-2 سفروں میں بھی تشریف لے گئے تھے، آپ کے بہت ہی قریبی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان کے اسلام لانے کے بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ یاد رکھیے سب سے زیادہ انسان کی صداقت کی دلیل قریبی دوست دیا کرتے ہیں۔ قریبی دوست کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، تو اس رائے کو بھی مانا جاتا ہے۔ میں نے اہلیہ کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ آپ کے قریبی دوستوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہیں اسے بھی مانا جاتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک مسلمان نہیں تھے، یہ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اپنے دوست حکیم بن حزام، یہ حکیم بن حزام یہ حضور کے بھی دوست تھے، یہ حضور کے بھی دوست تھے، اور کبھی کبھی یہ یمن جاتے تھے تو وہاں سے کچھ ہدیہ حضور علیہ السلام کے لیے لایا کرتے تھے۔ یہ اپنے اس دوست کے گھر میں تھے تو دیکھا ایک لونڈی آئی اور دوڑتے ہوئے وہ لونڈی آئی، اور دوڑتے ہوئے لونڈی آنے کے بعد کہنے لگی کہ میں نے ختیجہ کے گھر میں عجیب آج ایک عمل دیکھا کہ حضرت ختیجہ اور ان کے شوہر آج کچھ نماز یا اس طرح کی کچھ عبادت کر رہے تھے، تو میں نے آج یہ منظر دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام ختیجہ رضی اللہ عنہا لائی ہے۔ اس لونڈی کی بات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور حضور سے کہا کہ اس طرح لونڈی آئی اور انہوں نے یہ بات کی تو کیا اس میں صداقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، یہ صداقت ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے اور مجھ پر اللہ نے وحی نازل کر دی ہے، تو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملہ لکھا اور کہا صدقت بی ابی و امی وانت اہل الصدق واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ سچے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی سچی بات ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تلخی ہوئی تو حضور کو علم ہوا۔ حضور نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا تم میری نسبت کا خیال کرو اور میری نسبت کی وجہ سے صدیق اکبر کا خیال کرو۔ اپنی نسبت کہا کہ میری وجہ سے ان کا خیال کیا کرو، اور سب صحابہ سے کہا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، لیکن یہ واحد صدیق اکبر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا۔ اور آپ اپنی زندگی میں 2 لوگوں کا ذکر کیا کرتے تھے، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں ختیجہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا بہت زیادہ آپ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان حضرات نے یہ مشکل وقت تھا، یہ جو شروع کا وقت تھا، یہ جو آپ کے شروع کی دعوت کا وقت تھا، یہ مشکل وقت تھا۔ اس وقت میں یہ لوگ آپ کے دستے بازو بنے۔ آگے بھی آئے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی آپ کی خدمت کی اور کتنا آپ کے ساتھ رہے، یہ آگے بھی آئے گا۔ ابو بکر اور ختیجہ رضی اللہ عنہما، ان کی ایمان کی قدر اللہ کے نبی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب،
عقیل، جعفر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اس میں سے طالب مسلمان نہیں ہوا، یہ باقی تینوں مسلمان ہوئے۔ یہ جو ابو طالب تھا، اللہ کے نبی شروع میں ان کی بھی سرپرستی میں رہے، ان کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے مالی حالات خراب ہیں اور 4 بیٹے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دستے بازو بنیں، اور دستے بازو بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ان کی اولادوں کو اپنے اوپر ہم تقسیم کر لیں کہ یہ بچہ اس کی خدمت میں کروں گا، یہ میرے پاس رہے گا، اور اس کے کھانے پینے کا اور اس کے باقی جو انتظام ہے یہ مجھ پر ہوگا۔ یہ دونوں اپنے اس چچا ابو طالب کی خدمت میں آئے۔ ابو طالب کی خدمت میں جب یہ آئے تو ابو طالب نے، چونکہ حضور کے تو چچا تھے، ابو طالب عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو ابو طالب سے یہ بات کی۔ ابو طالب نے کہا کہ بڑا والا بیٹا طالب اسے میرے پاس رہنے دو، اور طالب کے بعد عقیل میرے پاس رہنے دو، یہ جعفر اور علی المرتضیٰ یہ انہیں آپ لے جاؤ۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ لیا، جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ جعفر طیار کا مطلب اڑنا ہوتا ہے، انہیں جعفر طیار اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے اور یہ شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ رونے لگی تو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت کے اندر ان کے دونوں ہاتھوں کی جگہ پر لگا دیے اور وہ جنت کے چکر لگا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کا نام ہی پڑ گیا جعفر طیار۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے کہا انہیں میرے پاس رکھیے، تو ان کی عمر اس وقت 2 سال تھی، چھوٹی عمر کے تھے، 2 سال تھی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ ظاہر گھر کے اندر رہا کرتے تھے، اور آپ کے چونکہ چچزاد بھی تھے تو آپ کے گھر کی زندگی کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھ لیا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، حرام چیزوں سے اور بت پرستی سے ہمیں اللہ نے روکا ہے، اور تم بھی یہ بات مان لو۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال ہو چکی تھی، تم بھی یہ بات مان لو۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات میں نے آج سنی ہے، اور میں اپنے والد سے پوچھے بغیر، یعنی ابو طالب سے پوچھے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، پہلے اپنے والد سے پوچھوں گا اس کے بعد قدم اٹھاؤں گا، مجھے اپنے والد سے اس بات کی اجازت لینے دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ آپ کو علم ہو چکا ہے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ابھی اس کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رات کو انہوں نے کچھ خواب دیکھا، اور اگلے دن حضور کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ پیر کے دن انہوں نے خواب دیکھا، اور منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ مسلمان ہوئے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، اور والد سے انہوں نے اس سارے واقعے کو بیان کیا کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں، لات اور عزا اور یہ جو بت ہیں ان سے ہمیں بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ابو طالب نے اس وقت کہا کہ اے میرے بچے، اللہ یدعک الا بخیر فالتزمہ، یہ جو بچہ ہمارا بھتیجا یہ جو بات کر رہا ہے یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے، فالزمہ، اسے لازم پکڑنا، اسے چھوڑنا نہیں۔ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی، خود اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی کو بھی بڑا غم تھا کہ کاش آپ مسلمان ہو جاتے، لیکن ان کی اولادوں سے جو اللہ نے کام لیا وہ بہت بڑا، اللہ نے ان کی اولادوں سے کام لیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور آپ کی خدمت میں اس کے بعد رہنے لگے، یہاں تک آج ہوا۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست تھے، جو 5 دوست کہ جن کو انہوں نے یہ بات بتائی اور وہ فوراً کے فوراً مسلمان ہوئے بغیر کسی حیل و حجت کے، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام، اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف
रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये सब अशरे मुबश्शरा के सहाबा हैं, टॉप 10 सहाबा हैं। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्त थे। ये सब ऐसे मुसलमान हुए, इसका भी ज़िक्र इंशाअल्लाह आने वाले दरसों के अंदर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर अलैहिमुस्सलाम की सीरत को समझने की और फिर उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर सा ज़िक्र करके दुआ करेंगे। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मस्जूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्ता अहलु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्ता अहलु वफ़अल बिना मा अन्ता अहलु इन्नका अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरह। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات। इलाह आलमीन हम सब का बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा। अपनी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर बसा, अपना हकीकी इश्क हमें नसीब फरमा, अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी रज़ा हमें नसीब फरमा, अपने गज़ब से हमारी हिफाजत फरमा, अपने नेक लोगों की सोहबतें हमें नसीब फरमा, बुरी सोहबतों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरी मजलिसों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरी बातों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे कामों से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी माँ बहनों के तमाम आजात को पूरा फरमा, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उनके तमाम जुमला उमूर को अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से हल फरमा, उनके घरों में इलाहुल आलमीन खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब फरमा, हमारे घरों को आबाद फरमा। जिनकी औलादें नहीं उनकी औलादों को भी, उनकी झोलियों को भी औलादों की खुशियों से भर दें, उनकी झोलियों को भी औलादों की नेमतों से भर दें। उनकी इलाहुल आलमीन इस तमन्ना इस आरज़ू को पूरा फरमा, उनकी झोलियों को भी भर दें। इलाहुल आलमीन उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। हर किस्म के तमाम मसाइल
ہر قسم کے تمام حاجتوں کو پورا فرما، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما، اپنی رضا ہمیں نصیب فرما۔ جو بھی یہاں محبت سے ہر اتوار کو یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محبت سے آخر تک بات کو سنتے ہیں، الہ العالمین جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے جتنے بھی احباب تشریف لاتے ہیں، ان سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔